بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی قرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید نے عمر کو پیسے دیے ہیں 1,00,000 روپیہ، اور وقت بھی متعین کیا تھا کہ فلاں وقت پر واپس کر لینے، یا چلو وقت متعین نہیں کیا تھا، جو بھی تھا بہرحال وہ عمر جو ہے مقروض ہے۔ اب عمر اپنی طرف سے لگا ہوا بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ کہ عمر کے پاس پیسے نہیں ہے، یا وہ دینا نہیں چاہ رہا، اور یا واقعتاً وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چلو اس سے وصولی تو ہو نہیں رہی، تو زکوٰۃ کے مد میں معاف کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بس چلو جو میری طرف زکوٰۃ میں قبول کر لینا۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ تو دینے کا سلسلہ جو ہے وہ دوسرے کو ہوتا ہے، اپنے آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہوتا ہے، یعنی کہ قبضہ دینا شرط ہوتا ہے، مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے وہ پیسے وصول نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو صرف اس کو اتنا بتانا کہ بھئی وہ میری طرف سے قرض میں وہ زکوٰۃ کے مد میں وصول کر کے بس معاف کر دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ جتنا قرضہ ہے اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کسی کو، تو آپ اسی بندے کو زکوٰۃ دے دیں، اور کہہ دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے مد میں، اب بتاتے ہو یا نہیں بتاتے ہو، چلو بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، وہ قبضہ کر لے اپنے ہاتھ میں، اس کے بعد پھر آپ اس سے کہیں کہ بھئی اب میرا آپ کے اوپر قرض ہے، تو چلو اب واپس کر دو مجھے، اور یہ مجھے دے دو تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو آپ اس طرح آپ کی وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ کا قرضہ بھی وصول ہو جائے گا، تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کو آپ کا پیسہ بھی واپس آ جائے گا۔ اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ بہرحال تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے تو واپس وہ آپ کو وہ اپنے قرض کے مد میں واپس کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ انکار بھی کر لے تو آپ اس سے زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ مثال آپ نے دے دی ہے اس کو زکوٰۃ کے مد میں کہ آپ واپس کر دیں گے مجھے، میرا قرضہ چکا دیں گے، میرا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، اور وہ آگے سے ٹال مٹول کرے، وہ نہ دے، تو اس سے آپ زبردستی بھی کر سکتے ہیں، زبردستی چن لیں کہ بھائی لا دو ادھر، بس بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اس صورت میں اب اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ پیسے وصول نہیں ہو رہے تھے بندے سے، جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے، اور ادھر سے وہ کہہ دیتے کہ بھئی قرض کے مد میں، زکوٰۃ کے مد میں وہ میری طرف سے بس وصول کر لینا، معاف ہو گئے، میں نے معاف کر دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ تملیک شرط ہوتا ہے۔ آپ اس کو دے دیں گے، وہ قبضہ کر لے گا، اس کے بعد پھر وہ واپس آپ کو دے دے، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔